السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی ویڈیو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے۔ اس میں ہم بتائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ کیوں رکھا گیا اور وہ سبب جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے گفتگو کے لیے ساری دنیا کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی کیوں منتخب کیا، اور وہ سبب جس کی بنا پر حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا خادم بنایا، اور وہ کیا وجہ تھی کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطاب بن اسید بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھے 360 برکتوں سے نوازا۔ فرعون نے ان کو پانی اور درخت کے درمیان سے نکالا جبکہ وہ ایک صندوق میں تھے، اس لیے ان کا نام موسیٰ پڑ گیا، اس لیے کہ قبطی زبان میں پانی کو منہ کہتے ہیں اور درخت کو سا کہتے ہیں، اس طرح ان کا نام موسیٰ ہو گیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے گفتگو کے لیے ساری دنیا کو چھوڑ کر تمہیں ہی کیوں منتخب کیا؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا، میرے پروردگار مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں نے سارے بندوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ پایا جو تم سے زیادہ اپنے نفس کو میرے لیے ذلیل کرتا ہو۔ اے موسیٰ، جب تم نماز پڑھتے ہو تو اپنے دونوں رخسار زمین پر رکھ دیتے ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ پر 40 روز تک وحی کا آنا بند ہو گیا تو حضرت موسیٰ شام کے ایک پہاڑ پر چڑھ گئے جس کا نام اریحہ ہے، اور عرض کی، پروردگار تو نے مجھ پر اپنی وحی بھیجنی اور کلام کرنا بنی اسرائیل کے گناہوں کی وجہ سے بند کر دیا ہے، لیکن تو ہمیشہ ہی سے معاف کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے موسیٰ بن عمران، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اپنی وحی اور اپنے کلام کے لیے ساری مخلوق کو چھوڑ کر تمہیں کیوں منتخب کیا؟ موسیٰ نے کہا، پروردگار مجھے نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے ساری مخلوق پر ایک گہری نگاہ ڈالی تو مجھے تم سے زیادہ میرے لیے تواضع کرنے والا کوئی نہ ملا، اسی لیے میں نے اپنے کلام اور وحی کے لیے تم کو منتخب کیا۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے تو اپنا دایاں رخسار اور بایاں رخسار زمین سے ملائے بغیر نہیں ہٹتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کی محبت میں اتنا روئے کہ آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ کی روشنی پھر پلٹا دی، پھر روئے اور اتنا روئے کہ اندھے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی پلٹا دی تو پھر روئے، اتنا روئے پھر اندھے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بصارت پھر پلٹا دی۔ اب چوتھی بار جب رونا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اے شعیب، تم کب تک یوں ہی روتے رہو گے؟ اگر یہ رونا جہنم کے خوف سے ہے تو میں نے تمہیں اس سے رہائی دی، اور اگر جنت کی خواہش ہے تو میں نے تمہیں جنت دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، تو خوب جانتا ہے کہ میں تیرے جہنم کے خوف سے یا تیری جنت کے شوق سے نہیں روتا، بلکہ تیری محبت نے میرے دل کو اس طرح گرفتار کیا ہے کہ جب تک تجھ کو دیکھ نہ لوں صبر نہ آئے گا، یعنی جب تک مجھے یہ نہ پتہ چل جائے کہ تو نے مجھے اپنا حبیب بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اگر ایسا ہے تو میں اپنے کلیم موسیٰ بن عمران کو تمہاری خدمت کے لیے بھیج رہا ہوں۔
امام جعفر صادق علیہ السلام سے قرآن کی اس آیت کے متعلق کہ فرعون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ، تم لوگ مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کروں گا، سورہ مومن آیت نمبر 26۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کو موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے کس نے روکا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس کو خود ہلالی ہونے نے روکا، اس لیے کہ انبیاء یا اولاد انبیاء کو وہی قتل کرتا ہے جو ولد الزنا یا حرامی ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنی جوتیاں اتار لو، اس لیے کہ وہ ایک مردہ گدھے کی کھال کی بنی ہوئی تھیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے قول خدا فخلع نعلیک، اے موسیٰ اپنی جوتیاں اتار لو کے متعلق ارشاد فرمایا، اس سے مراد اللہ کی یہ تھی کہ تم اپنے دل سے دونوں خوف نکال دو، ایک اپنی زوجہ کی ہلاکت کا خوف جس کو وہ درد ذہ میں چھوڑ کر آئے تھے، اور دوسرے فرعون کا خوف۔ ابو جعفر محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھیں، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 27-28۔ وہ اس لیے کہ انہیں شرم آتی تھی کہ جس زبان سے اللہ سے گفتگو کی ہے اسی زبان سے غیر خدا سے گفتگو کریں۔ مجھے تجھ سے حیا مانے ہے کہ اب تیرے غیر سے گفتگو کروں، اس شرم و حیا کی وجہ سے میری زبان میں لکنت پڑ گئی ہے، اور تو اس کو اپنی مہربانی سے کھول دے۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما، یعنی میرے بھائی ہارون کو، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 29-30۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ اس بات کی اجازت دے کہ میری ترجمانی ہارون کریں تاکہ میں اس زبان سے جس سے اللہ سے بات کر چکا ہوں فرعون سے بات نہ کرنی پڑے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے متعلق اللہ کا قول ہے کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 43-44۔ اس کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ تم اس سے نرمی سے بات کرو، اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس کی کنیت سے مخاطب کرو اور کہہ دو کہ اے ابو مصعب، اس لیے کہ فرعون کا اصل نام ابو مصعب ولید بن مصعب تھا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ شاید وہ غور کرے یا ڈرے تو اس لیے کہا گیا تاکہ موسیٰ کی جانے کی خواہش بڑھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ فرعون اس وقت ڈرے گا جب عذاب کو دیکھ لے گا۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا؟ یہاں تک کہ اس کو غرق کے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا میں ایمان لایا کہ جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں فرما برداروں میں ہوں، سورہ یونس آیت نمبر 90۔ مگر اللہ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا، اور فرمایا جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، سورہ یونس آیت نمبر 91۔
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس پہاڑ کا نام جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے طور سینا تھا، اس لیے کہ یہ وہ پہاڑ تھا جس پر زیتون کا درخت تھا، اور ہر وہ پہاڑ جس پر ایسے پیڑ پودے ہوں جس سے منفعت حاصل کی جا سکے اس کو طور سینا اور طور سینین کہا جاتا ہے، اور وہ پہاڑ جس پر ایسا کوئی پودا یا درخت نہ ہو جس سے منفعت حاصل کی جا سکے اس کو صرف طور کہتے ہیں، اس کو نہ طور سینا کہا جاتا ہے نہ طور سینین۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے قول خدا کے متعلق وفرعون ذی الاوتاد کہ فرعون کا نام ذو الاوتاد کیوں پڑ گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس وجہ سے کہ وہ جس کسی کو سزا دیتا اس کو منہ کے بل زمین پر لٹا کر چاروں ہاتھ پاؤں پھیلا دیتا اور ان میں میخیں ٹھونک دیتا، اور کبھی کبھی زمین کے بجائے لکڑی پر لٹا دیتا اور چاروں ہاتھ پاؤں میں میخیں ٹھونک دیتا، اور وہ تڑپ تڑپ کر اسی حال میں مر جاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے میخوں والا فرعون کہا۔